ایک ایک صوفی کا کلام پڑھا، کیا کمال تھا، ایک ایک یعنی فکرے میں کمال تھا، تاریخ کا کمال تھا، لفظ کا کمال تھا، ادب کا کمال تھا، بہت بڑے بڑے تھے نا یہ لوگ۔ جب ہم ان کو سنتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، ہمارے اندر ایک جو امیج کریٹ ہوتی ہے، but the same doesn't happen when you read and study the life of Prophet. ایسا نہیں ہوتا۔ نہیں سر، سوال یہ ہے وہ ایک اب نارمل لیمٹس ٹچ کرتے تھے صحیح سر، جو بھی تھے، ادھر اس شخص محترم میں کوئی اب نارملٹی آئی نہیں۔ جی ہاں سر، مزے کی بات یہ ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ ایکسپیرینس کس کو سب سے زیادہ ملا؟ اگر ہم نے اللہ ہی پہ بنیاد رکھنی ہے، خدا کی شناخت پہ بنیاد رکھنی ہے، اس کی قربت کی بنیاد ہمارے لیے سب سے اہم ہے، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی خدا کا سب سے محترم ہوا، یا علی بن عثمان ہوا، یا محمد رسول اللہ ہوا۔ جب ہم ریلیجس ایکسپیرینس کی ہائٹس دیکھتے ہیں تو پورے اس یونیورس میں کسی شخص نے خدا کا ویژول کلیم ہی نہیں کیا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ریلیجس ایکسپیرینس خدا کی ہمسائیگی ہے، خدا کے ساتھ بات کرنی ہے، خدا کے فرشتوں کے ساتھ زندگی گزارنی اور خود خدا کے حضور میں جانا ہے، تو سب سے بڑا ایکسپیرینس اس شخص کو نصیب ہوا جو بڑا ہی نارمل۔ بے شک، سو یہ ایک اصول بنتا ہے، اصول تعلیم یہ بنتا ہے کہ نارملسی میکسیمم کنٹین کرتی ہے ویژن آف گاڈ کو۔ بالکل صحیح سر، پھر وہ تاثرات جو ہے نا کہ فلاں صاحب 12 برس جو ہے ہمالیہ کی چوٹیوں میں بیٹھے رہے یا جھیل ڈال کے کنارے خیمہ گاہ کش رہے، یا میرے آبا و اجداد کی لداخ پہ جا کے تو اپنا مارخور کھاتے رہے، یہ سارے افسانے بن جاتے۔ جی ہاں سر، تعلیم کا ایک ہی افسانہ رہ the one who is normal must be knowing more than the one who is abnormal or subnormal۔ پھر اگر سب نارمل ایب نارمل کے پاس کوئی صفت موجود ہے تو وہ کنٹینیو نہیں رہتی، وہ اس کی زندگی کا خاصہ نہیں ہے۔ نارمل وہ انسان ہے کہ جس کے اول و آخر ہر موو کے ساتھ وہی خوبی ہے جو ایک موو کے ساتھ۔ یعنی اگر میں اندازہ لگاؤں کہ ایک بہت بڑا ولی جو ہے وہ 5% ولایت کے ثبوت دے رہا، تو میرا دوسرے سے اندازہ یہ ہے کہ یہ جو پیغمبر خدا ہے اور اس کے فالوورز ہیں جو اصحاب رسول ہیں، یہ 100% لائف میں ان سے بہتر تاثر دے رہے۔ سو وی ہیو ٹو چینج۔ یہ جو قصے کہانی ان سے نکلنا پڑتا ہے، جی سر، ایک فری اور فرینک عقل کے ساتھ ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنا پڑتا ہے۔ پتہ نہیں میرے کتنے ہزاروں میچ ڈالے ہوئے ہیں، لیکن میچ اس لیے نہیں ڈالے ہوئے کہ میں کو بڑا ایکسٹرا آرڈنری ولی اللہ بن گیا ہوں، اس لیے نہیں ڈالے ہوئے، میں اپنی نارمل نیتوں پہ میچ ڈالتا ہوں۔ صحیح سر، مجھے پتہ ہے، مجھے یہ تو نہیں پتا کہ میں ولی ہوں کہ نہیں، یہ تو پتا کہ میں بہرحال انسانوں کا کچھ نہ کچھ بھائی خواہ ہوں، ہمدرد ہوں، میرا ان کے ساتھ کوئی سلوک ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے کسی غربت سے، مجھے دکھ ہوتا ہے کسی کے زخم سے، کسی کی بیماری سے۔ اب میں پنڈی کھڑا ہوں، ایک شخص ہے جس سے میرا کوئی واسطہ نہیں، آج ہی تو وہ کہتا ہے میری ماں بیمار ہے، رسولی تھی اس میں، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ کسی سے سنا ہوگا؟ میں نے کہا اچھا کیا تھا اس میں؟ وہ آپریشن نہیں ہوا، انہوں نے کہا آپریشن ہوا پھر بھی بیمار ہے۔ میں نے کہا اچھا ادھر ہی ٹھہرنا، فی الحال تمہیں کوئی جواب نہیں دو۔ دانش کو میں نے بلایا، میں نے کہا یار DH اس میں فون کر کے ڈاکٹر کو کہنا کل یہ آئے گا، یہ غریب آدمی ہے، اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں، اس کی ماں اذیت میں، اس کو سکھ دے دو۔ نارمل سا ایٹیٹیوڈ، بالکل نارمل سا۔ اس میں میری طرف سے کوئی خوبی نہیں ایشو ہوئی، خوبی اس لیے نہیں ایشو ہوئی کہ میں نے کوئی ایکسٹرا آرڈنری جا کے کوئی کام کیا ہی نہیں ہے۔ مجھے پتا تھا آئی کین ہیلپ ہیم بیکاز آئی ہیو سو مینی ڈاکٹرز اراؤنڈ می جو بڑے اچھے ہیں، اگر میں کہوں گا اس کا مفت علاج کر دیں گے، سب کچھ کر دیں گے، مگر مجھے چھوڑ دو، اب اس شخص کی طرف سے مجھے دیکھو۔
پھر آپ کو پتہ لگے. کیا بات، ویری ٹرو. اس شخص کی نظر سے دیکھو جو بے بسی سے اپنی ماں کی بیچارگی پہ روتا پیٹتا ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہے، جس کو کوئی مدد نہیں مل رہی ہے، اینڈ سڈنلی اس کو کل کی ڈیٹ ملتی ہے، ڈاکٹر بلاتا ہے، اس کے لیے تمام تر کرنے کا وعدہ کر دیتا ہے. اس کے لیے وہ دن اور شام کیسی ہوگی؟ اس کے لیے شام تخلیقی اور معجزانہ ہے نا. بالکل ماشاء اللہ. اب میں اس کے اس امپریشن کو مٹا نہیں سکتا. آئی کی ناٹ. پاسبلی جو امپریشنز لوگوں تک جاتے ہیں وہ امپریشن نہیں ہوتے جو آپ پہنچانا چاہتے ہیں. واٹ یو نیڈ از میکسیمم. اگر ایک مہذب آدمی ہوتا تو میں اس سے کیا ایکسپیکٹ یار ہی شوڈ بی تھینکفل، دیٹس آل. اگر وہ اچھا بندہ ہے وہ ٹھیک ہے، اس کو میرا شکریہ ادا کر کے تو اپنے رستے پہ چل پڑنا چاہیے. بٹ اٹس ناٹ دیٹ ایزی.